بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ونستعين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. یہ سیدھی دوم باب علاقت کا دوسرا درس ہے. أن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعدل. کل والے 3 اشعار میں کچھ اضافت کے احکام ذکر کیے تھے کہ اضافت کی وجہ سے وہ نون جو حرف اعراب کے بعد واقع ہوتی ہے، یعنی الف تثنیہ کے بعد اور الف جمع کے بعد اضافت کے وقت جب اس تثنیہ کی اضافت کی جائے گی مضاف الیہ کی طرف یا جمع کی، تو اضافت کے وقت اس نون کو حذف کیا جائے گا. اسی طرح تنوین کو بھی حذف کیا جائے گا، چاہے تنوین لفظی ہو چاہے تو تنوین تقدیری ہو. اس کی علت بھی بیان کی تھی. اس کے بعد بات یہ تھی کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. یہ جو مجرور ہوتا ہے یہ بعضوں کے نزدیک حرف جر مقدر کے ساتھ مجرور ہوتا ہے اور بعضوں کے نزدیک خود مضاف اس کو جر دیتا ہے، اور اخفش کے نزدیک اضافت اس کو جر دیتی ہے. اس کے بعد جو اگلا مطلب یہ تھا کہ آیا حرف جر جو مقدر ہوگا وہ حرف جر مقدر مضاف الیہ کے درمیان من ہوگا، فی ہوگا یا لام. تو من کی 2 شرطیں تھیں کہ اگر مضاف الیہ کا بعد ہو اور مضاف الیہ کا اطلاق صدق بولا جاتا ہو مضاف الیہ مضاف پر، تو وہاں پر من مقدر ہوگا. اور اگر مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرفیت کا معنی دے رہا ہو فی مقدر، اور اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں تو لم مقدر. آخری مطلب یہ تھا کہ اگر ہمارا اضافت معنوی میں، آج انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے، اضافت لفظیہ کیا ہے، اضافت معنویہ کیا ہے. اضافت معنویہ میں اگر ہمارا مضاف الیہ نکرہ ہے تو مضاف کی تخصیص کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور اگر ہمارا مضاف الیہ معرفہ ہے تو یہاں پر مضاف بھی اس مضاف الیہ کی وجہ سے معرفہ ہو جائے گا. آج اضافت لفظیہ کیا ہے، اضافت معنویہ کیا ہے، یہ پہلے 3 شعروں میں اسی مطلب کو ذکر کر رہے ہیں. سب سے پہلے اضافت لفظیہ کو ذکر کر رہے ہیں کہ پہلی شرط یہ ہے اضافت لفظیہ کی کہ ہمارا مضاف جو ہے وہ یفعلو کے مشابہ ہو. یفعلو سے مراد یعنی ایسا اسم ہو جو فعل مضارع کے ساتھ شباہت رکھتا ہو. اب یہ شباہت کی بھی اقسام ہیں، آگے شارح اس کی تشریح کر رہا ہے کہ جس طرح مضارع ہے وہ حال استقبال کا معنی دیتا ہے، وہ مضاف جو یفعلو کے مشابہ ہے، جو مضارع کے مشابہ ہے، وہ بھی حال و استقبال کے معنی، یعنی ایسا اسم ہو جو حال اور استقبال کا معنی دے رہا ہو. یہ مراد ہے اس کی شباہت سے. یعنی اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، صفت مشبہ ہے. یہ ایسے اسماء ہیں جو فعل مضارع کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں. جس طرح فعل مضارع حال و استقبال کا معنی دیتا ہے، یہ بھی حال اور استقبال کا معنی دیتے ہیں. دوسری شرط اضافت لفظیہ کی یہ ہے کہ وہ اسم جو مضاف ہو رہا ہے وہ وصف ہو، صیغہ صفت ہو، یعنی اس میں فاعل ہو، اس میں مفعول ہو یا صفت مشبہ ہو. تیسری شرط جو ہے وہ انشاءاللہ آگے ذکر کر رہے ہیں اگلے شعر میں. یہاں پر 1-2 مثالیں دے رہے ہیں، وہ میں عرض کر دیتا ہوں، پھر ان مثالوں کی تطبیق کی طرف آئیں گے اور اس کے احکام کی طرف آئیں گے. وہ یہ ہے کہ یہ جو صیغہ صفت کی اضافت ہے، یہ جو اضافت لفظیہ ہے، وہ اسم جو یفعلو کے مشابہ ہے، جو مضارع کے مشابہ ہے، حال و استقبال ہونے میں یہ مضاف ہو الی معمول، اپنے معمول کی طرف، اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، تو اس اضافت کو اضافت لفظیہ کا نام کہتے ہیں. اور وہ اضافت جو پہلے ذکر کی ہم نے، جو ہم نے یہ کہا تھا کہ مضاف الیہ اگر نکرہ ہو تو تخصیص کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور اگر مضاف الیہ معرفہ ہو تو تعریف کا فائدہ حاصل ہوتا ہے.
وہ اضافت معنویہ ہے۔ وہ اضافت تخصیص اور تعریف کا فائدہ دیتی ہے، اور یہ اضافت جو ہے، یہ اضافت لفظیہ، یہ فقط تخفیف اللفظ کا فائدہ دیتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو پہلے لفظ ثقیل تھا اس میں تخفیف حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر غلام زیدن تھا تو غلام پہ تنوین تھی، اس اضافت کی وجہ سے اس تنوین سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا، غلام زیدن۔ اور اگر کلمہ تثنیہ اور جمع مضاف ہو رہا ہے اور صیغہ صفت ہے، یا فعلو کے مشابہ ہے، مضارع کے مشابہ ہے، صیغہ صفت ہے، اپنے معمول کی طرف مضاف ہو رہا ہے، تو وہاں پر تخفیف یہ ہے کہ نون تثنیہ اور نون جمع کو حذف کر دیں گے۔ یہ ان نون تثنیہ اور نون جمع کو حذف کرنا یہی تخفیف ہے۔ بس اضافت لفظیہ جو ہے وہ تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، اور اضافت معنویہ جس کو اضافت محضہ بھی کہتے ہیں وہ تعریف اور تخصیص کا فائدہ۔ اضافت لفظیہ تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، اور اضافت لفظ معنویہ اور محضہ بھی اس کو کہتے ہیں، خالصہ بھی اس کو کہتے ہیں، وہ کبھی تخصیص کا فائدہ دیتی ہے اور کبھی تعریف کا فائدہ دیتی ہے۔ اب یہاں پر اضافت لفظیہ میں توجہ کریں، ایک حکم ہے اضافت لفظیہ میں، اور وہ سمجھ آ گئی ہوگی ان مطالب کے درمیان آپ کو، کہ جب ہمارا مضاف صیغہ صفت ہو اور یفعل کے مشابہ ہو اور اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، تو یہ مضاف اس اضافت کی وجہ سے نکرہ ہی رہے گا، معرفہ نہیں ہو سکتا۔ تعریف اور تخصیص حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب تعریف اور تخصیص حاصل نہیں ہو سکتی تو اس مضاف پر سارے کے سارے نکرہ کے احکام جاری ہوں گے۔ وہ نکرہ کے احکام جاری ہونے کے لیے کچھ مثالیں دی ہیں مصنف نے، ان کی تطبیق ہوئی ہے۔ پہلی مثال دی ہے ہدین بالغ الکعبہ۔ یہاں پر توجہ کریں، ہدین موصوف ہے، بالغ الکعبہ اس کی صفت ہے، اور یہ بالغ کلمہ مضاف ہے کعبہ کی طرف، اور کعبہ معرفہ ہے، مضاف الیہ معرفہ ہے۔ اس مضاف الیہ کے معرفہ ہونے کی وجہ سے مضاف معرفہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اضافت لفظیہ ہے، بالغ صیغہ اس میں فاعل ہے، صیغہ صفت ہے، یفعلو کے مشابہ اور اپنے معمول کی طرف مضاف ہے۔ یہ اضافت لفظیہ یہاں پر اس مضاف کو معرفہ نہیں کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہدین کی صفت واقع ہے، کیونکہ بالغ اگر ہو جاتا معرفہ تو ہدین نکرہ تھا، معرفہ نکرہ کی صفت واقع نہیں ہو سکتا۔ اب کیونکہ یہاں پر بالغ الکعبہ اضافت کی وجہ سے بھی تخصیص اور تعریف کا فائدہ حاصل نہیں ہوا، لا محالہ یہاں پر بالغ کلمہ نکرہ رہے گا، اور نکرہ کی صفت واقع ہو سکتا ہے۔ پس محل شاید یہاں پر بالغ الکعبہ میں ہے، تو بالغ الکعبہ اضافت لفظیہ ہے، صیغہ صفت مضاف ہو رہا ہے مبعوث کی طرف، اور یہاں پر کعبہ جو مضاف الیہ معرفہ ہے، اس نے مضاف کو معرفہ نہیں کیا، اسی وجہ سے، کیونکہ یہ بالغ اضافت کی وجہ سے معرفہ نہیں ہوا، ہدین کی صفت واقع ہو رہا ہے۔ دوسری مثال ہے ثانیہ عطفی، پیچھے کلمہ ہے من الناس، یہ من الناس سے حال ہے، ثانیہ عطفی، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ حال غالباً نکرہ ہوتا ہے۔ اب یہ ثانی کلمہ جو ہے صیغہ صفت ہے، یفعلو کے مشابہ ہے، اور یہ اضافت لفظیہ ہے، یہ مضاف ہو رہا ہے عطفی کی طرف۔ اس نے یہاں پر کسب تعریف نہیں کیا، یعنی یہ مضاف اس اضافت کی وجہ سے، کیونکہ مضاف الیہ معرفہ ہے، اس اضافت کی وجہ سے معرفہ نہیں ہوا، نکرہ ہی ہے، کیونکہ اضافت لفظیہ ہے۔ عرض کیا ہے اضافت لفظیہ فقط تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، تعریف کا فائدہ نہیں دیتی، اسی وجہ سے کیونکہ ذوالحال معرفہ ہوتا ہے اور حال غالباً نکرہ ہوتا ہے۔ ثانیہ عطفی من الناس سے حال واقع ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے فرماتے ہیں اس پر ربا داخل ہوتا ہے۔ ربا کو پتہ ہے کہ ربا میں سے نکرہ پہ داخل ہوتا ہے، جس طرح اس مثال میں رب الراجین عظیم العمل مربع القلب، یہاں پر راجین محل شاہد ہے، یہ راجی صیغہ صفت ہے، یفعلو کے مشابہ ہے، اور یہ مضاف ہو رہا ہے نا کی طرف، اور اس اضافت کی وجہ سے یہ معرفہ نہیں ہوا، اگرچہ مضاف الیہ معرفہ ہے، مضاف پھر بھی معرفہ نہیں ہوا، کیونکہ اضافت لفظیہ ہے، اسی وجہ سے، کیونکہ اضافت لفظیہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتی، راجینہ پر ربا داخل ہو گیا، اور ربا نکرہ پر داخل ہو گیا۔ عظیم العمل،
یہاں پر بھی عظیم کلمہ جو ہے یہ اسی راجینہ کی صفت ہے، اور خود راجین اور اس کی یہ نکرہ ہے، عظیم العمل بھی نکرہ ہے، عظیم مضاف عامل کی طرف اور العمل پر الافلام داخل ہے، مضاف الیہ اگرچہ معرفہ ہے لیکن مضاف معرفہ نہیں ہو رہا، عظیم صیغہ صفت ہے اور مضاف اس کی طرف۔ اس طرح کرنا مربع القلب بھی یہی ہے کہ یہ صیغہ جو ہے مربع القلب جو ہے مضاف ہو رہا ہے القلب کی طرف، اور یہ بھی اضافت لفظیہ ہے۔ اس نے مربع القلب میں مربع کو معرفہ نہیں کیا، یہ نکرہ ہے کیونکہ یہ صیغہ صفت ہے، اضافت لفظیہ ہے، تو یہاں پر بھی تعریف کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہاں تک دیکھیں، پھر آگے انشاءاللہ اگلے شیخ شروع کریں۔ وَإِن يُشَابِهِ الْمُضَافُ يَفْعَلُ اے المضارع، اَن يُشَابِهِ الْمُضَافُ، مضاف مشابہ ہو یفعلو کے ساتھ، یہ شابہ یشابہ ہو، یہ فعل مضارع ہے اور یہی ضمیر نہیں ہے، اس کا اصلی کلمہ ہے، جد کلمہ ہے۔ ان یشابہ المضاف ہو یفعلو، مضاف سے بات رکھتا ہو یفعلو کے ساتھ، کیا مطلب؟ یعنی مضاف سے بات رکھتا ہو مضارع کے ساتھ، کس چیز میں بات رکھتا ہو؟ یہ مضاف جو کلمہ اسم ہے یہ یفعلو کے ساتھ بات رکھتا ہو، مضارع کے ساتھ بات رکھتا ہو، کس میں؟ فی کون ہی مرادن بالحال والاستقبال، یعنی جس طرح مضارع حال اور استقبال کا معنی دیتا ہے، اسی طرح یہ مضاف جو اسم ہے یہ بھی حال اور استقبال کا معنی دے رہا ہو۔ فی کون ہی مرادن بالحال والاستقبال، اس چیز میں مشابہ ہو یہ مضاف یفعل ہو کے کہ اس سے مراد حال اور استقبال ہو۔ حال کون ہی وصفن، دراصل کہ یہ مضاف جو یفعل ہو کے مشابہ ہے یہ صیغہ صفت ہو، اسم الفاعل والمفعول، اس طرح اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، صفت مشابہ ہے۔ یہ آگے انہوں نے حکم ذکر کر دیے ہیں، آگے بھی ایک اس کی شرط ہے کہ یہ صیغہ صفت مضاف و معمول کی طرف، یہ اگلے شعر میں ذکر کر رہے ہیں، یہاں سے اس کے احکام۔ پہلا حکم اس کا یہ ہے فان تنکیری لا یعدل، کہ یہ ان تنکیری لا یعدل نکرہ ہونے سے معدول نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ مضاف اضافت کی وجہ سے معرفہ نہیں ہو سکتا، نکرہ نکرہ ہی رہے گا۔ مضاف ہمارا نکرہ ہے، مضاف الیہ اگرچہ معرفہ ہو تو یہ معرفہ ہونا مضاف الیہ کا مضاف کو معرفہ نہیں کرتا، کیوں؟ اضافت لفظی ہے، وہ چیز جو معرفہ کرتی ہے مضاف کو وہ اضافت معنویہ میں اگر ہمارا مضاف الیہ معرفہ ہو تو مضاف بھی اس اضافت کی وجہ سے معرفہ ہو جاتا ہے۔ فَأَن تَنْكِيرِهِ لَا يُعْدَلْ، یہ مضاف نکرہ ہونے سے معدول جدا نہیں ہوگا۔ سواء اضیف الی معرفت، چاہے یہ مضاف معرفہ کی طرف مضاف ہو اور نکرہ یا نکرہ۔ وَلِذَلِكَ وُصِفَ بِهِ النَّكْرَةُ، اسی وجہ سے اس کی صفت لائی گئی ہے نکرہ کے ساتھ، اس کے ساتھ صفت لائی گئی ہے نکرہ کی، یعنی نکرہ موصوف ہے ہمارا اور اس کے ساتھ اس نکرہ کی صفت لائی گئی۔ وَلِذَلِكَ وُصِفَ بِهِ، اس کے ساتھ، اس مضاف کے ساتھ، یہ جو صیغہ صفت مضاف ہو رہا ہے، یہ جو یفعلو کے مضارع کے مشابہ ہے، اس مضاف کے ساتھ صفت لائی گئی ہے نکرہ کی، یہ نکرہ موصوف ہے اور یہ اس کی صفت واقع ہے۔ حدین بالغ الکعبہ، حدین موصوف ہے، نکرہ ہے، بالغ الکعبہ یہ بالغ صیغہ صفت ہے، اس میں فاعل ہے، اور یہاں پر یہ کعبہ معرفہ ہے، معرفہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود کہ یہ معرفہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے، اس نے کسب تعریف نہیں کیا، مضاف معرفہ نہیں ہوگا، مضاف نکرہ ہونے سے جدا نہیں ہوگا، اسی وجہ سے اس کو اس موصوف نکرہ کی صفت واقع کی ہے۔ وَنُصِبَ عَلَى الْحَالِ، اور اسی وجہ سے یہ مضارع جو یفعلو کے مشابہ ہے، یہ اضافت لفظیہ میں اس کو نصب دیا گیا ہے علی الحال، حالیت کی بنا پر، جس طرح ثانیہ عطفہ ومن الناس، پہلے یہ مرد الحال ہے، اس سے یہ حال ہے، اور ثانیہ عطفہ کیونکہ حال ہے اور حال کا نکرہ ہونا شرط تھا اور غالباً حال نکرہ ہوتا ہے، اس اضافت نے یہاں پر اس کو معرفہ نہیں کیا کیونکہ اضافت لفظیہ ہے۔ ثانیہ صیغہ اس میں فاعل ہے، مضاف ہو رہا ہے عطفہ کی طرف، اور عطفہ معرفہ ہے کیونکہ عطف خود مضاف ہو رہا ہے ہی کی طرف، اور یہاں پر عطف خود معرفہ ہے کیونکہ اضافت معنویہ ہے، مضاف الیہ معرفہ ہے، خود مضاف بھی معرفہ ہو جائے گا، لیکن اگرچہ عطف ہی معرفہ ہے، ثانیہ
جو مضاف ہوا ہے اتفعی کی طرف، اس اضافت نے اس ثانیہ کو معرفہ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اضافت لفظی ہے. اتفعی میں اضافت معنوی ہے، لیکن ثانیہ اتفعی، ثانی جو مضاف ہو رہا ہے اتفعی کی طرف، اس میں اضافت لفظی ہے، اور اضافت لفظیہ کلمہ کو نکرہ ہونے سے جدا نہیں کرتی. وداخل علیہ ربا، کیونکہ یہ نکرہ ہے اور اس اضافت کی وجہ سے یہ معرفہ نہیں ہوتا، اس پر ربا داخل ہوتا ہے. اس ربا راجینا عظیم العمل مربع القلب قلیل الفعل. مالشہ جہاں پر ہے ربا راجینا میں ہے کہ راجی صیغہ صفت ہے، صیغہ صفت ہے، مضاف ہے نا کی طرف، اور نا کیونکہ معرفہ ہے، اور یہاں پر یہ اضافت تعریف کا فائدہ نہیں دے رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اضافت لفظیہ ہے، اسی وجہ سے ربا داخل ہو. اسی طرح عظیم العمل مربع القلب میں بھی اضافت لفظیہ ہے. یہاں پر عظیم اور مربع القلب میں مربع کلمہ جو ہے یہ معرفہ نہیں ہوں گے، بلکہ نکرہ ہی رہیں گے. اس اضافت کی وجہ سے ان کو تعریف کا فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، کیونکہ اضافت لفظی ہے. وَذِلْ اضافت وہی اضافت الوصف الی معمول ہی، یہ اضافت کون سی اضافت؟ یہ صیغہ صفت کی اضافت اپنے معمول کی طرف، اسمہا لفظیہ، اس اضافت کو اضافت لفظیہ کہتے ہیں. لأنها افادت تخفیف اللفظ بحسب التنوین والنون، کیونکہ یہ اضافت فائدہ دیتی ہے لفظ کی تخفیف کا. نہ تعریف حاصل ہوتی ہے، نہ تخصیص حاصل ہوتی ہے. وہ تخفیف لفظ سے کیا مراد ہے؟ بحذف التنوین والنون. اگر کلمہ تثنیہ اور جمع نہیں ہے تو وہاں پر تنوین کو حذف کیا جائے گا، اور اگر کلمہ تثنیہ اور جمع ہے تو وہاں پر نون کو حذف کیا جائے گا. وَتِلْكَ حالت یہ پیچھے والی مثالوں میں واضح ہے. بالغ الکعبہ، اصل میں بالغن الکعبہ تو تھا، یہ اب اضافت کی وجہ سے تنوین حذف ہو گئی ہے. اس طرح ثانیہ اتفعی میں تنوین حذف ہو گئی ہے، راجینہ میں تنوین حذف ہو گئی ہے. یہاں پر تنوین حذف ہوگی، اور اگر تثنیہ اور جمع ہے تو وہاں پر تثنیہ اور جمع میں نون حذف ہوگی. بس کلمہ اگر ضارب مضاف ہو رہا ہے، ضاربان مضاف ہو رہا ہے آگے مباد کی طرف، تو یہ ضاربہ پڑھا جائے گا. یہاں پر نون حذف ہوگی. ضارب صیغہ اس میں فاعل ہے، ضارب ضاربان تثنیہ کا صیغہ ہے. اس تثنیہ کو اگر آپ مضاف کرتے ہیں یہاں پر تخفیف اللفظ حاصل ہوگی، یعنی نون اس اضافت کی وجہ سے گر جائے گی. یہ کلمہ مضاف الیہ چاہے نکرہ ہو چاہے معرفہ ہو، نکرہ اور تخصیص کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اور اگر معرفہ ہو تو تعریف کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا. وَتِلْكَ هِيَ الَّتِي تُفِيدُ التَّعْرِيفَ وَالتَّخْصِيص اسمُهُ مَعْرُوفٌ. اور وہ جو پہلے گزر چکی ہے، اس سے پچھلے صفحے پہ کل والے درس میں، وہ اضافت جو غلام الدین والی اضافت تھی، مکر اللیل والی اضافت تھی، وہ اضافت جو ہے یا وہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے یا وہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے. اگر مضاف الیہ ہمارا معرفہ ہے اضافت معنویہ میں تو تعریف کا فائدہ حاصل ہوگا، اور اگر ہمارا مضاف الیہ نکرہ ہے تو تخصیص کا فائدہ حاصل ہوگا. وَتِلْكَ هِيَ الَّتِي تُفِيدُ التَّعْرِيفَ، وہ اضافت جو فائدہ دیتی ہے تعریف کا یا تخصیص کا، اسمہا محضہ اے خالصہ، اس کا نام محضہ اور خالصہ ہے. وَمَعْنَوِيَّہ، محضہ بھی کہتے ہیں، خالصہ بھی کہتے ہیں، اور معنویہ بھی کہتے ہیں. تین نام ہیں. لِأَنَّهَا أَفَادَتْ أَمْرًا مَعْنَوِيًّا، کیونکہ وہ فائدہ دیتی ہے ایک امر معنوی کا. وہ امر معنوی کیا ہے؟ یا تعریف یا تخصیص کا فائدہ دیتی ہے. یہاں تک شعر بھی دیکھیں. وَإِن يُشَابِهُ الْمُضَافُ يَفْعَلُ وَصْفًا فَعَنْ تَنْكِيرِهِ لَا يُعْدَلُ. إِن يُشَابِهُ الْمُضَافُ، مضاف مشابہ ہو یفعلو کے ساتھ، وصفاً دارانا کہ وہ مضاف صیغہ صفت بھی ہو، مضاف یفعلو کی مشابہ ہو اور صیغہ صفت ہو. فَعَنْ تَنْكِيرِهِ لَا يُعْدَلُ، تو یہ اضافت اس کو نکرہ ہونے سے جدا نہیں کرے گی. یہ مضاف نکرہ ہونے سے جدا نہیں ہوگا. فَعَنْ تَنْكِيرِهِ، یہ مضاف نکرہ ہونے سے لا يعدل، اس کو نکرہ ہونے سے جدا نہیں کیا جائے گا، یعنی یہ نکرہ نکرہ ہی رہے گا. اگر کہ ہمارے مضاف الیہ جو ہمارا معرفہ ہو تب بھی یہ مضاف اس اضافت سے نکرہ رہے گا، معرفہ نہیں ہوگا. فقط یہاں پر تخفیف اللفظ کا فائدہ حاصل ہوگا. کَرُبَّ رَاجِینَ عَظِیمَ الْعَمْلِ مُرَبَّعِ الْقَلْبِ قَلِیلَ الْحِیَلِ. یہ ساری مثالیں ہیں، تشریح میں تطبیق ہو چکی ہے. بدل اضافت ہو، یہ اضافت جو ہے
کون سی اضافت؟ یہ جب مضاف مشابہ ہو یا فاعل ہو کے اور صیغہ صفت ہو، حال استقبال کا معنی بھی دے رہا ہو اور صیغہ صفت ہو، اس میں فاعل اس میں مفعول صفت مشبہ ہو، تو اس کو نکرہ ہونے سے جدا نہیں کیے جائے گا۔ یہ اضافت اسمہا لفظیہ، اس اضافت کا نام لفظی ہے اور یہ تخفیف اللفظ کا فائدہ دیتی ہے، لفظ میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے۔ تلک محضۃ معنویہ، اور وہ کون سی؟ وہ جو پہلے ذکر ہو چکی ہے کہ جب ہمارا مضاف الیہ نکرہ ہو تو تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، جب ہمارا مضاف الیہ معرفہ ہو تو تعریف کا فائدہ دیتی ہے۔ اب یہاں سے خود روشن ہو جائے گا کہ اگر اضافت لفظیہ یہ ہے کہ صیغہ صفت مضاف ہو اپنے معمول کی طرف، تو اضافت معنویہ یہ ہوگی صیغہ غیر صفت مضاف ہو معمول کی طرف۔ صیغہ غیر صفت یعنی وہ صیغہ جو مضاف ہونے والا، وہ اسم جو مضاف ہونے والا ہے وہ صیغہ صفت نہ ہو، تو اس میں فاعل نہ ہو، اس میں مفعول نہ ہو، صفت مشبہ نہ ہو، جس طرح غلام ہو گئی، غلام کلمہ نہ اس میں فاعل ہے نہ اس میں مفعول ہے۔ رسول اللہ ہے، کلمہ رسول اللہ کی طرح مضاف ہے، تو یہاں پر یہ رسول کلمہ جو ہے نہ یہ اس میں فاعل ہے نہ اس میں مفعول ہے نہ صفت مشبہ ہے، تو یہاں پر یہ اضافت محضہ اور معنویہ ہوگی۔ وَبَسْلُ الْبِذَ الْمُضَافُ مُغْتَفَرٌ ان وصلت بسان کالجعد الشعب۔ توجہ کریں یہاں پر اب اس اضافت لفظیہ میں بات ذہن میں رہے، یہ جو احکام آگے ذکر ہو رہے ہیں یہ اضافت لفظیہ کے احکام ہیں، نہ اضافت معنویہ میں۔ اضافت معنویہ میں مضاف پر الف لام داخل نہیں ہو سکتی، لیکن اضافت لفظیہ میں چند موارد ہیں جہاں پر مضاف پر الف لام آ سکتی ہے۔ یہ ابتدائی درس میں نے شاید عرض کیا تھا کہ مضاف پر نہ الف لام آ سکتی ہے نہ تنوین آ سکتی ہے، لیکن کچھ موارد اضافت لفظیہ میں ایسے ہیں کہ جہاں پر مضاف پر الف لام آ سکتی ہے۔ ان میں سے پہلا مورد یہ ہے کہ جب مضاف الیہ پر بھی الف لام ہو اور اضافت لفظیہ ہو تو وہاں پر مضاف پر بھی الف لام کا لانا مغتفرن معاف ہے، جائز ہے، لا سکتے ہیں آپ، کوئی حرج نہیں ہے۔ انہوں نے مثال دیا کہ جعد الشعب، کلمہ جعد یہ مصدر ہے اور یہ مصدر مضاف ہو رہا ہے شعر کی طرف، اور مصدر بھی صیغہ صفت ہوتا ہے، یہ فاعلوں کے مشابہ ہے، اور یہاں پر کیونکہ حال استقبال کو معنی دیتا ہے، جعد الشعر جو ہے یہاں پر یہ اضافت لفظیہ ہے، اور اس اشعار پر کیونکہ الف لام داخل ہے، لام والا اجاد پر جو ہے وہ الف لام داخل ہے۔ نیچے حاشیہ نمبر 6 میں لکھا ہوا ہے کلمہ جا صفت مشبہ صاحب کی طرح، مصدر نہیں ہے، دائرہ صفت مشبہ ہوگا، فعل استقبال کا معنی دے گا اور صیغہ صفت کہلائے گا۔ کلمہ جا جو ہے یہ صفت مشبہ ہے اور یہ صفت مشبہ مضاف ہو رہا ہے اشعار کی طرف، اشعار پر الف لام ہے، کلمہ اجاد پر بھی الف لام داخل ہو گئی ہے۔ بس یہاں پر مضاف پر الف لام کا داخل ہونا جائز ہے کیونکہ دوسرے پر مضاف الیہ پر الف لام متصل ہے۔ اب جب الف لام مضاف الیہ پر آ جائے تو مضاف پر بھی الف لام آ سکتی ہے اضافت لفظیہ۔ یہ پہلی صورت تھی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ مضاف جس مضاف الیہ کی طرف یہ اضافت دی جا رہی ہے اس مضاف الیہ پر تو الف لام نہیں ہے، لیکن وہ مضاف الیہ جس کی طرف مضاف ہو رہا ہے اس پر الف لام ہے۔ ثانی پر الف لام نہیں ہے مضاف الیہ، لیکن وہ ثانی جس کی طرف مضاف ہو رہا ہے اس پر الف لام موجود ہے۔ تو یہاں پر بھی کلمہ جو مضاف ہے اس پر الف لام آ سکتی ہے۔ مثال یہ زید الضارب راس الجانی، یہاں پر ملشد الضارب راس الجانی میں ہے، الضارب صیغہ صفت ہے اور یہ مضاف ہو رہا ہے راس کی طرف اور الضارب پر الف لام، مضاف پر الف لام داخل ہے، حالانکہ مضاف الیہ جو ثانی ہے اس پر الف لام داخل ہے، لیکن ثانی جس کی طرف مضاف ہے اس پر الف لام موجود ہے۔ راس مضاف ہے الجانی کی طرف اور الجانی پر الف لام کیونکہ موجود ہے لہذا الضارب پر بھی الف لام داخل ہو سکتی ہے۔ تیسرا مورد، بس پہلا مورد کیا تھا کہ مضاف الیہ پر الف لام آ جائے اضافت لفظیہ میں، خود مضاف پر بھی الف لام آ سکتی ہے۔ دوسرا مورد یہ تھا کہ مضاف الیہ پر الف لام نہ ہو لیکن مضاف الیہ جس کی طرف مضاف ہو اس پر الف لام ہو تو مضاف پر بھی اضافت لفظیہ میں الف لام ہو سکتی ہے۔ تیسرا مورد یہ ہے کہ یہ مضاف ہے ضمیر کی طرف اور ضمیر جس کی طرف پلٹ رہی ہے
اس پر الف لام موجود ہے. خود مضاف الیہ ضمیر ہے، مضاف الیہ ایسا کلمہ ہے کہ جس پر الف لام نہیں ہے، ضمیر پر تو الف لام داخل نہیں ہوتی، لہذا یہ ضمیر جس کی طرف پلٹ رہی ہے. کلمہ صیغہ صفت جو مشابہ یفعل کے اضافت لفظیہ میں کلمہ مضاف پر الف لام داخل ہو سکتی ہے جب وہ مضاف ہو ضمیر کی طرف اور وہ ضمیر پلٹے اس اسم کی طرف جس پر الف لام داخل ہو. اس کی انہوں نے مثال دی مررت بالدار بالرجل والشاتمہ، ملشاد والشاتمہ میں ہے. الشاتم اس میں فاعل ہے، صیغہ صفت ہے، یفعلو کے مشابہ ہے، اضافت لفظیہ ہے، اور یہ مضاف ہے ہی کی طرف. اب ہی پر تو یقیناً الف لام داخل نہیں ہے، مضاف الیہ پر الف لام نہیں ہے، لیکن یہ ہی کلمہ کا جو مرجع ہے جس کی طرف یہ پلٹ رہی ہے اس پر الف لام داخل ہے، اور اس کا مرجع ہے کلمہ الرجل، الرجل پر الف لام داخل ہے. تو یہاں پر بھی اس مورد میں بھی فرماتے ہیں مضاف پر الف لام داخل ہو سکتی ہے. یہ ایک آخری مورد جو ہے کہ یہ مرجع والا جو مورد ہے جب یہ مضاف ضمیر کی طرف مضاف ہو، اس کو مبرد نے فقط منع کیا ہے کہ یہ مورد اس نے کہا یہاں پر مضاف پر الف لام داخل نہیں ہو سکتی، باقی تمام صورتوں میں اس نے کہا ہے کہ جائز ہے. فرا نے تھوڑی سی وسعت دی ہے، اس نے کہا مطلقاً جب ہمارا مضاف الیہ معرفہ ہو، معرفہ کی کوئی قسم بھی ہو، چاہے وہ معرفہ بالف لام ہو، مضاف الیہ ثانی جب وہ معرفہ ہو، چاہے معرفہ الف لام کے ساتھ ہو، چاہے علم ہو، چاہے وہ ضمیر ہو، چاہے اس میں اشارہ ہو، جو بھی ہو، معرفہ کی جو بھی قسم ہو، اگر ہمارا مضاف الیہ معرفہ ہے تو اس صورت میں اس مضاف پر جو صیغہ صفت ہے اضافت لفظیہ میں اس پر الف لام کا داخل کرنا جائز ہے. اس نے مثال دیا ضارب کا، کلمہ ضارب صیغہ صفت ہے، اس میں فاعل ہے اور یہ اضافت لفظیہ ہے اور کا کی طرف مضاف ہے. ضارب کا بھی کہہ سکتے ہیں، الضارب کا بھی کہہ سکتے ہیں. اسی طرح الضارب زیدین، زیدین علم ہے، معرفہ ہے، معرف بال نہیں ہے، مضاف الیہ پر الف لام داخل نہیں ہے. تو یہاں پر فرماتے ہیں الضارب، ضارب پر مضاف پر الف لام کو داخل کرنا فرع کے نزدیک جائز ہے. لیکن اگر الضارب رجل ہو تو یہاں پر کلمہ الضارب پر الف لام داخل کرنا جائز، ضارب پر الف لام داخل کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ رجل لگ رہا ہے. پس اس کے نزدیک اگر معرفہ کی طرف مضاف ہو تو بغیر کسی شرط شرائط کے مضاف پر آپ الف لام داخل کر سکتے ہیں. اور ایک شاہد بھی لے کر آیا، امام شافعی کا جملہ لے کر آیا ہے، الجاعلنا من خیر امت اخرجت للناس. کلمہ الجاعلنا، یہاں پر کلمہ الجاعلنا، الجاعل مضاف ہے، نا کی طرف، جاعل صیغہ صفت ہے، اس میں فاعل ہے اور یہ مضاف الیہ نا ضمیر ہے. تو یہاں پر الجاعلنا کہا گیا، جاعلنا نہیں کہا، الجاعلنا مضاف پر الف لام داخل. ایک آخری مورد ہے، یہ بھی ذکر کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ کل ترجمہ کریں گے کہ ایک ایسا مورد ہے یہاں پر مضاف پر الف لام داخل ہو سکتی ہے بغیر کسی شرط کے، چاہے مضاف الیہ معرفہ ہو، چاہے مضاف الیہ نکرہ ہو. اور وہ یہ ہے کہ جب صیغہ صفت تثنیہ واقع ہو یا صیغہ صفت جمع واقع ہو، جمع مراد جمع مذکر سالم ہے، تو اس صیغہ صفت جب تثنیہ ہو یا جمع ہو تو الف لام آ سکتی ہے، چاہے مضاف الیہ معرفہ ہو چاہے مضاف الیہ نکرہ ہو. ترجمہ یہ دو شعر، آخری دو شعر ہم پہ رہتے ہیں، یہ بھی سن لیں. وصل ال بذل مضاف اضافۃ لفظیہ مغتفر، الف لام کا متصل کرنا اس مضاف کے ساتھ اضافت لفظیہ میں یہ وصل المغتفر یہ جائز ہے. ان وصلات، یہ شرط ہے اس کی، اس مضاف کے ساتھ الف لام کا متصل کرنا اضافت لفظیہ میں، اس الف لام کا متصل کرنا مغتفر، وصل المبتدا مغتفر خبر، ان وصلات آل بثانی، اگر یہ آل ملی ہوئی ہو ثانی کے ساتھ بھی، یعنی اگر مضاف الیہ پر بھی الف لام داخل ہو تو مضاف پر الف لام کو داخل کرنا جائز ہے. ان وصلات آل بثانی اے بالمضاف الیہ کجعد الشرط او وصلت بالذی له اضیف الثانی، یا وصلت الف لام ملی ہو بالذی اس کے ساتھ لہو اضیف الثانی، ثانی جس کی طرف مضاف ہے، ثانی کو جس کی طرف اضافہ، ثانی پر الف لام نہیں ہے لیکن یہ ثانی جس کی طرف مضاف ہے اس پر الف لام ہے. تو یہاں پر بھی وصل ال بذل مضاف مغتفر،
یہ او وصلت کا عطف ہے اسی پہلے والی عبارت پر، ان وصلت پر، پیچھے والی عبارت ساتھ آئے گی، وصلت وصل وال بدل مضاف مغتفرون ان وصلت بالذی لہ اضیف الثانی، اس مضاف پر بھی الف لام کو متصل کرنا جائز ہے جب الف لام متصل ہو اس کے ساتھ جس ثانی کو جس کی طرف اضافت دی گئی ہے، ثانی کو جس کی طرف اضافت دی گئی ہے اگر اس پر بھی الف لام داخل ہو تو اس مضاف پر بھی الف لام کو داخل کرنا جائز ہے۔ قدید الضارب راس الجانی، راس الجانی یہ راس کلمہ مضاف الیہ ہے، ضارب مضاف ہے، لیکن راس مضاف الیہ ثانی پر داخل نہیں ہے الف لام، لیکن ثانی جس کی طرف مضاف ہے، ثانی کو جس کی طرف اضافت دی گئی ہے اس پر الف لام موجود ہے، پس مضاف پر بھی الف لام کو داخل کرنا جائز ہے۔ او بما یعود الیہ ان کان ضمیرا، یا پلٹ رہی ہو، اس کا بھی عطف اسی پر ہے، وہ صلت بما، ضمیر الف لام متصل ہو اس کے ساتھ یعود الیہ جس کی طرف یہ مضاف الیہ کی ضمیر پلٹ رہی ہے، ان کان ضمیرا اگر یہ ثانی ضمیر ہو، یعنی اگر مضاف الیہ ہمارا ضمیر ہو اور ضمیر جس کی طرف پلٹ رہی ہے اس پر اگر الف لام ہے تو وصل حال بدل مضاف مغتفر، تو یہاں پر بھی اس الف لام کا متصل کرنا اس مضاف پر جائز ہے۔ عبارت توجہ کرنا، وصلت بالذی وصلت بما یعود الیہ، الف لام متصل اس کے ساتھ جس کی طرف یہ ضمیر پلٹ رہی ہے، کان ضمیرا، جس طرح مررت بالدار بالرجل وشاتمہ، شاتم کلمہ جو مضاف ہے ضمیر کی طرف، ومنع المبرد وہذا، اس مورد کو مبرد نے منع کیا ہے، وجب بدل فرا، یا فران تھوڑی سی وسعت دی ہے، فرا نے جائز قرار دیا، کیا جائز قرار دیا؟ اضافت ما فی ال الی المعارف، اس کی اضافت تو جو کرنا، جب بدل فرا اضافت ما فی ال، اس کی اضافت کو جائز قرار دیا، ما فی ال جس میں الف لام ہو، یعنی اگر مضاف پر الف لام ہو تو اس کی اضافت جائز ہے الی المعارف کلھا، تمام معارف کی طرف، شرط نہیں ہے کہ معرفہ مضاف الیہ پر بھی الف لام ہو تو تب یہ اضافت جائز ہے، نہ، اس نے کہا ہے مضاف کرنا ما فی ال جس مضاف میں الف لام موجود ہو اس کی اضافت الی المعارف کلھا، تمام معرفہ کی طرف جائز ہے۔ الضارب کا، ضارب کی اضافت کا کی طرف جائز ہے، الضارب زید بخلاف الضارب رجل، وقد استعملہ، اسی اضافت کو استعمال کیا ہے امام شافعی نے اپنی رسالہ کے خطبہ میں، فقالا جاعلنا کہا ہے، جاعل کلمہ مضاف نا کی طرف، الجاعلنا، پس اس جس پر الف لام ہے، الجاعل پر الف لام ہے، اس کی اضافت جائز ہے نا کی طرف، نا اگر تج ہے معرف بیال نہیں ہے، ضمیر ہے لیکن معرف ہے، وکون ہے، کون الف الوصف فقط، الف لام کا ہونا وصف میں فقط کافی ہے، ان وقع مسلم، اگر وہ کلمہ تثنیہ ہو او وقع جمعا سبیل المثنى اتبع، یا اتبع، ان وقع جمع یا جمع واقع ہو لیکن تثنیہ کے راستے پر ہو، یعنی تثنیہ کی اتباع کر رہا ہو، کیا نہ کیا چاہتے ہیں، یا تثنیہ ہو یا جمع سالم ہو، اس سے تثنیہ الف نون کے ساتھ آتا ہے اور یہ جمع سالم واو نون کے ساتھ آتی ہے، جو جمع اس تثنیہ کے راستے پر چل رہی ہو وہاں پر بھی اس مضاف پر الف لام کو داخل کرنا جائز ہے، کون ہوا کون الالف الوصف، سال کا ہونا اس صفت میں فقط کافی ہے اگر وہ تثنیہ واقع ہو، مررت بضاربی زید، ضاربی رجل، اب یہاں پر مضاف الیہ چاہے معرفہ ہو چاہے نکرہ ہو، اور وقع جمعا سبیل المثنى اتبع، یا وہ جمع تثنیہ کے راستے کی اتباع کر رہی ہو، بیان کان جمع سالم، جمع سالم ہو، جس طرح مررت بضاربی زید، ضاربینا تھا، اضافت کو جیسے نون گر گئی ہے، اب ضاربینا جمع مذکر سالم ہے، تثنیہ کے راستے کی اتباع کرتی ہے، یہاں پر بھی ال کا داخل کرنا جائز ہے، الضاربی رجل، چاہے مضاف الیہ معرفہ ہو چاہے مضاف الیہ نکرہ ہو۔ اس شعر دیکھیں، وصل ال بدل مضاف مغتفر، اس ال کا متصل کرنا اس مضاف کے ساتھ مغتفر جائز ہے اس اضافت لفظیہ میں، ان وصل بالثان، اگر یہ الف لام متصل اور ثانی کے ساتھ، کجعد الشعب، اور بالذی لہ اضیف ثانی، یا الف لام متصل اس کے ساتھ جس کی طرف ثانی کو اضافت دی گئی ہے، خود ثانی پر نہیں ہے، مضاف الیہ پر نہیں ہے الف لام، لیکن ثانی جس کی طرف جس کے لیے مضاف ہو رہا ہے اس پر الف لام متصل ہے، تو یہاں پر بھی ال کا متصل کرنا مضاف کے ساتھ جائز ہے، کزید الضارب راس الجانی،
وَقَوْنُهَا فِي الْوَصْفِ كَافٍ ان واقع مصنع و جمع سبیل التبع، اور اس الف لام کا ہونا کافی ہے ان واقع مصنع اگر یہ تثنیہ واقع ہو، یعنی یہ مضاف جس کا صفت واقع ہو رہا ہے تثنیہ ہو، اور جمعن یا جمع ہو سبیل التبع، اور یہ جمع اس تثنیہ کی اتباع کرنے والی ہو۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کل سے انشاءاللہ ربما اقصى وسان اولا سے شروع کریں گے۔ تو میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں پر، وہ یہ ہیں کہ ایک دو سوال جو ہیں وہ یہاں پر چھوڑ دیتا ہوں، جو ہمارے طلاب حضرات جو ہیں اس درس کو سن رہے ہیں، اس ریکارڈنگ کو سن رہے ہیں، وہ ان سوالوں کا جواب دیں تاکہ ہم بھی مطمئن ہو جائیں کہ وہ درس میں شرکت کر رہے ہیں اور ان کو درس سمجھ آ رہا ہے۔ تو یا اگر ان کے ذہنوں میں کوئی نہ کوئی سوال ہو ضرور واٹس ایپ پہ شیئر کیا کریں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اضافت لفظیہ اور اضافت معنویہ کی تعریف۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کہاں کہاں پر مضاف پر الف لام کا آنا جائز ہے، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اضافت لفظیہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے اور اضافت معنویہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ